نماز میں یا ہر وقت؟ ارسلان صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں پینٹ کو نماز سے اوپر رکھنے کا جو حکم ہے کیا یہ ہر وقت کے لیے ہے یا صرف نماز کے لیے؟ نیز کیا نماز میں پینٹ کو فولڈ کرنے سے نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟ یہ بھی اس زمانے میں ایک نیا شوشہ لوگوں نے چھوڑا ہے کہ نماز میں پینٹ فولڈ نہیں کرنی چاہیے. ایسا نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث موجود ہے، ان اللہ لا يقبل صلاۃ رجل مسبل ازارہ، اللہ اس شخص کی نماز قبول نہیں کرتے جس کا ازار ٹخنوں سے نیچے ہو. ازار کہتے ہیں جو بھی آپ نے دو لباس ہوتے ہیں، ایک جو آپ اوپر پہنتے ہیں اور ایک جو آپ نیچے پہنتے ہیں. تو مرد جو بھی لباس نیچے پہنے گا، چاہے وہ پینٹ ہو، چاہے وہ شلوار ہو، چاہے وہ دھوتی ہو، کچھ بھی ہو، تو اس کو ازار یعنی ٹخنوں تک کھینچنا اس کا حرام ہے، ناجائز ہے. صحیح حدیث بہت کثرت سے ہیں اس بارے میں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 لوگ ہیں جن کی طرف اللہ قیامت کے دن نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، نہ ان کے ساتھ کلام کرے گا. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دفعہ یہ لفظ کو دہرایا تو حضرت ابو ذر نے فرمایا خابوا وخسروا من هم یا رسول اللہ، یہ لوگ تو بالکل ہی برباد ہو گئے، یہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ المنان، ایک وہ جو احسان کر کے جتلاتا ہو، اور دوسرا فرمایا والمنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، جھوٹی قسم کے ذریعے اپنا مال بیچتا ہو، اور تیسرا آپ نے فرمایا جو اپنے ازار کو ٹخنوں سے نیچے کھینچتا ہو. تو یہ بڑا گناہ ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ تکبر اگر ہوگا تو اس کو نیچے لٹکانا گناہ ہے، تکبر نہیں ہے تو گناہ نہیں ہے. اور دلیل میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پیش کی جاتی ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث سن کے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میرا ازار تو نیچے چلا جاتا ہے. تو آپ نے فرمایا انک لست ممن جرہ خیلا، تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو جو تکبر کی وجہ سے لٹکاتے ہیں. تو بعض حضرات کہتے ہیں دیکھو اگر تکبر کی وجہ سے لٹکایا جائے تو حرام ہے، بغیر تکبر کے حرام نہیں ہے. تو حالانکہ یہی حدیث بتا رہی ہے کہ تکبر کے بغیر لٹکانا بھی حرام ہے، اس لیے کہ حضرت ابو بکر نے یہ نہیں کہا تھا میں جان کر ازار نیچے کرتا ہوں، بلکہ غفلت میں بعض دفعہ میرا ازار نیچے چلا جاتا ہے ٹخنوں سے. تو آپ نے فرمایا کہ تم تکبر کی وجہ سے ایسا نہیں کرتے. کیا مطلب کہ تم سے جو یہ ہو رہا ہے واقعی غفلت میں ہو رہا ہے، جان کر تم تکبر کی وجہ سے ایسا نہیں کر رہے. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اس حدیث کے بعد بھی حضرت ابو بکر کا ازار ہمیشہ ٹخنوں سے اوپر ہی رہا ہے. تو صاف پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابو بکر کو نبی نے اجازت نہیں دی ہے، بلکہ ان کو ان کے لیے ایک نرم گوشہ اختیار کیا ہے کہ اتنی بات تو طے شدہ ہے کہ تم یہ کبر کی وجہ سے نہیں کر رہے تو اتنا زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. باقی حکم یہی ہے جو دوسرے صحابہ کا حکم ہے کہ آپ بھی اوپر رکھیں جیسے میں اوپر رکھتا ہوں، کیونکہ سب سے زیادہ تواضع تو ہمارے نبی میں تھی. اور صحیح حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ازار کبھی بھی ٹخنوں سے نیچے نہیں ہوا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ اس زمانے کا کلچر تھا، ہمارے زمانے میں کلچر اس کو قبول نہیں کرتا. یہ بھی غلط ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر مکہ بھیجا اور مذاکرات کے لیے، تو حضرت عثمان کا جو ازار تھا وہ آدھی پنڈلی تک تھا. تو مشرکین مکہ مذاق اڑانے لگے کہ یہ کیسا تم نے ازار رکھا ہوا ہے. تو حضرت عثمان نے فرمایا کہ میں اپنی نبی کی سنت کو تم احمقوں کی وجہ سے، یا کچھ اس سے ملتے جلتے الفاظ تھے، میں تم لوگوں کی وجہ سے چھوڑ نہیں سکتا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عرب لوگ اس کو پسند نہیں کرتے تھے کہ ازار ٹخنوں سے اوپر ہو. اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ازار کو ٹخنوں سے اوپر رکھنے کا حکم دیا ہے. آج تک صدیوں جتنے علماء صلح آئے سب اسی کی پابندی کرتے رہے ہیں. تو اس لیے مسلمان مرد کے لیے بہرحال یہ لازم ہے کہ وہ پینٹ ہو یا شلوار ہو یا کوئی بھی ایسا ازار ہو اس کو ٹخنوں سے اوپر رکھے. اور نماز تو بہرحال نہیں ہوگی، یعنی واجب الاعادہ ہوگی، کیونکہ نماز کے بارے میں تو اور زیادہ تاکید ہے. البتہ مسقط میں نے دیکھا کہ وہاں کوئی امام ایسا نہیں نظر آتا جس کا ازار ٹخنوں سے نیچے ہو یا اس کی داڑھی چھوٹی ہو. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اباضی فرقے کے ہیں، اور اباضی فرقے کا یہ ہمیشہ سے نظریہ رہا ہے کہ جو شخص گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے وہ ہمیشہ جہنم میں جائے گا. تو اس کا یہ عقیدہ تو صحیح نہیں ہے، لیکن اس عقیدے کا ایک فائدہ بہرحال عملی لحاظ سے یہ ہوا کہ وہ کبیرہ گناہوں سے بچنے کا بہت اہتمام کرتے ہیں. تو اس لیے وہاں نہ کوئی امام داڑھی کاٹتا ہے اور نہ کسی کا ازار مجھے اس کا جبہ یا ازار ٹخنوں سے نیچے نظر آیا. تو بہرحال یہ دونوں کبیرہ گناہ ہیں. اس کا جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرنا چاہیے اور اس میں شرم و حیا نہیں کرنی چاہیے. مشہور صحابی جب فارس کے دربار میں گئے، وہاں ان کے ہاتھ سے نوالا گر گیا کھانا کھاتے ہوئے، تو وہ نوالا اٹھا کے صاف کر کے کھانے لگے. تو کسی نے کہا یہ بادشاہ ہے، بڑا آدمی ہے اور بڑے لوگ ہیں، یہ ان کے ہاں یہ حرکت جو ہے یہ اچھی نہیں سمجھی جاتی. تو ان صحابی نے فرمایا کہ ان احمقوں اور بے وقوفوں کی وجہ سے ہم اپنے نبی کی سنت نہیں چھوڑ سکتے، تو یعنی ہمیں کلچر سکھائیں گے. تو آپ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، سید الانبیاء کی،
اور ایک پورا نظام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا، تو ہم نبی کے ہوتے ہوئے ہم کیوں بے وقوف لوگوں سے متاثر ہوں جو ہمارا مذاق اڑائیں. مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں ٹرین میں جا رہا تھا تو فجر کا وقت تھا، تو علماء سے ہم نے یہی سنا ہے کہ اگر ٹرین کہیں جنگل میں ہو اور کہیں دور سے اذان کی آواز بھی نہ آ رہی ہو تو پھر چاہے اکیلے بھی نماز پڑھنی ہو تو اذان کہہ کے نماز پڑھیں. تو کافی پرانا واقعہ، مجھے بڑی شرم آ رہی تھی اذان دیتے ہوئے، جیسے کہ آتی ہے لوگوں کو، لوگ بولیں گے تو بالکل ہی پروفیشنل ملا نہیں لگ رہا ہے یہ. تو اب سب ٹرین میں پڑے ہوئے سو رہے ہیں، میں اذان دوں تو تھوڑی دیر تو مجھے شرم سی آئی. پھر میں نے سوچا کہ ان کو شرم نہیں آ رہی پڑے ہوئے، اللہ نے حکم دیا، یہ کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور اللہ نے حکم دیا کہ سفر و حضر ہر صورت اسلام کا سب سے اہم ترین حکم ہی نماز ہے. تو ان کو جب سوتے ہوئے شرم نہیں آ رہی تو ہمیں ان کو اٹھاتے ہوئے شرم کیوں آئے؟ تو شرم جس کو آنی چاہیے اس کو آ نہیں رہی، اور جس کو نہیں آ رہی چاہ رہی اس کو شرم آ رہی ہے. تو یہ الٹی کہانی چل رہی ہے. تو اس لیے مردوں کو چاہیے اپنا ازار ٹخنوں سے اوپر رکھا کریں اور اس میں شرمایا نہ کریں. شرم ان کو آنی چاہیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا انکار کر رہے ہیں اور اس لباس کو فالو نہیں کر رہے جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے.